پریشانی اور مایوسی کا روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ روحانی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے میسیجز کیے، واٹس ایپ کیے کہ معاملات بہت خراب ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ گھریلو حالات ٹھیک نہیں، کسی نے بتایا کہ اس کے کاروباری معاملات ٹھیک نہیں، کسی کو شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو رشتہ داروں سے پرابلم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ہم وظائف کرتے ہیں ان میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو میں نے سوچا کہ آج ایک اسپیشل ویڈیو بنائی جائے جس میں جو ہے نا ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ جن کی وجہ سے آپ کے معاملات درست ہو سکیں۔ تو دوستو یاد رکھیں، کوئی بھی پریشانی یا مایوسی انسان کے ارادے سے بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش میں ڈال کر آزماتے ہیں۔ کسی نے حضرت مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا، کیا مولا کائنات ہمیں بتائیں کہ جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کیا ہمارے اوپر عذاب ہے یا ہماری آزمائش ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر تم پہ مصیبت یا مایوسی آ جاتی ہے اور تم اس حال میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہو تو یاد رکھو وہ تمہاری آزمائش نہیں، تم پہ عذاب ہے۔ اور اگر تم پہ کوئی پریشانی یا مصیبت آ پہنچتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، تو پھر وہ تمہاری آزمائش ہے۔ دنیا میں کچھ معاملات جو ہیں وہ روحانی طور پہ بھی ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی مصیبت نہیں جس کا علاج نہ ہو، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ہمارا ایمان اور یقین۔ جتنا زیادہ ہمارا یقین اور ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے دل میں یہ ارادہ مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، تو یقین کریں آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جتنی بڑی مایوسی کیوں نہ ہو، جتنی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کا ساتھ میسر ہوگا۔ تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تمام مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تمام پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، ان سب سے بچنے کا بہترین وظیفہ جو ہے وہ ہے محبت الہی اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کے اہل بیت سے محبت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھے کر کے فرمایا کہ یاد رکھو میرے بعد ضرور بر ضرور تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، مگر سوائے ان کے جو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رسی ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میری اہل بیت ہیں۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، جی وظائف سے علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ وظائف کو جادو ٹونا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لیے گئے الفاظ ہیں۔ ہم جو وظائف بتاتے ہیں یہ روحانی وظائف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لیے گئے ہیں، احادیث کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ وہ دعائیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا فرمائیں۔
مختلف معاملات پہ آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف دعائیں سکھائی تاکہ روحانی معاملات کا علاج کیا جا سکے۔ لوگوں کے اعتراضات ہیں جی وظائف کیا ہیں؟ بتایا وظائف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، وظائف وہ دعائیں ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں، وظائف وہ دعائیں ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمائے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے قرب میں ڈوب جاتا ہے، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس پہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوافل کے ذریعے عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر جب بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ سنتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ تمام وظائف اور دعائیں اثر تب کرتی ہیں جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو۔ جب ہمارا اللہ تعالیٰ پہ تعلق ہی نہیں مضبوط ہوگا، ہم لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا ہی نہیں سنتے، ہم نے وظائف پڑھے اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ نیت سے کوئی وظیفہ کریں اور اس میں اثر پیدا نہ ہو۔ مایوسیوں کے اندھیرے میں، مصیبتوں میں جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ بات ہے ہمارے ایمان اور یقین کی۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ مایوسی گناہ ہے، یہ ایسا بڑا گناہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر مصیبت یا مایوسی آتی ہے، آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اس کے بعد سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یقین کریں اگر آپ کی دعا پوری نہ ہو، میرا یہ چیلنج ہے، آپ مجھے میسج کریں، ایسا پاسبل نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے، وہ سننے والا ہے، وہ سمیع البصیر ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا نہ سنے؟ حضرت بی بی زلیخا ساری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں پاگل رہی، ان کو حاصل کرنے کی جائز ناجائز کوشش کی، بوڑھی ہو گئی، جنگل میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت بادشاہت عطا فرما دی، اور بی بی زلیخا جنگلوں میں خوار ہو رہی تھی۔ ایک ایسی جگہ پہ وہ بیٹھی رہتی، ایک انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا جنگل میں جہاں بت رکھے ہوئے تھے، وہ روزانہ بتوں کو پکارتی۔ آخر ایک دن اس نے سوچا اب تو بڑھاپا آ گیا، دانت جھڑ گئے، نظر کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، جوانی ختم ہو گئی، کیا فائدہ میں نے ساری زندگی ان بتوں کو پکارا۔ یوسف سچا تھا، اس کا رب بھی سچا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے لگی اے یوسف کے رب، میں مان گئی کہ تو سچا رب ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ میری تم سے دعا ہے یا اللہ، میں تم کو پکارتی ہوں۔ ساری زندگی میں نے گناہ کیے، ساری زندگی میں نے ناجائز کیا، میں ایک جھوٹ کے پیچھے بھاگتی رہی، لیکن میرا عشق سچا تھا، میری خواہش تھی کہ یوسف مجھے مل جائے۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، اے یوسف کے رب، میں تم کو پکارتی ہوں، تم سے مانگتی ہوں، مجھ پہ مہربانی فرما، مجھ پہ رحم فرما۔ میری زندگی ڈھل گئی، میری جوانی ڈھل گئی، مجھے یوسف دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ فرشتہ وحی لے کے حاضر ہو گیا کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تیاری کرو، اللہ تعالیٰ نے زلیخا سے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، سوچنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ ایک بوڑھی عورت جس نے ساری زندگی مجھ پہ تہمتیں لگائیں، مجھے گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا، آج اللہ تعالیٰ اسی سے میری شادی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے،
کل تک وہ کافر تھی، مشرک تھی، آج اس نے مجھے دل سے پکارا ہے، اور جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں۔ اس نے واسطہ دیا ہے، کیا یوسف کے رب مجھے یوسف عطا کر دے۔ تو اے یوسف، تم آنکھوں سے اب وہ ہوتا دیکھو جو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت بی بی زلیخا کو لوگ جنگل سے لے آئے، نہلا دھلا کر تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، یوسف اس پہ اپنی چادر ڈال دو۔ چادر ڈال دی گئی، نکاح پڑھا دیا گیا۔ اب حکم ہوا چادر کو اٹھاؤ۔ جب چادر اٹھائی تو اندر سے حضرت بی بی زلیخا 18 سال کی عمر کی نوجوان دوشیزہ کا روپ لے چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو حوروں کا حسن عطا کر کے وہ معجزہ کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تم سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں چلا اس رستے پہ جو سیدھا رستہ ہے۔ وہ کن کا رستہ ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے؟ نہیں، یہ مولوی گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا رستہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے، ان لوگوں کا رستہ ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ اس رستے پہ چلو گے، مایوسیاں ختم، پریشانیاں ختم، آزمائشیں ختم، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دوستو، بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ وظائف ناکام نہیں ہوتے، ذکر اذکار ناکام نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ ناکام ہوتا ہے، ہمارے اپنے اندر کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ جاتے جاتے ایک وہ وظیفہ، چاہے جتنی بھی پریشانی ہو، مایوسی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وظیفہ کریں دل سے، عقیدے سے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں تب تک نماز نہیں پڑھتا جب تک میں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ نہ لوں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا علی، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں، ہمارا روحانی درجہ ایسا نہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، وظیفہ کرنا ہے اس طرح کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی بات کو سن رہے ہیں، تو آپ کے وظائف بھی کامیاب ہوں گے۔ بعد از نماز عشاء 313 بار یا اللہ یا باسطو، بعد از نماز عشاء اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 313 مرتبہ یا اللہ یا باسطو 21 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، پریشانی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، مایوسی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی صدقہ پنجتن پاک کا بے حرمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تمام مصیبتیں، مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے چینل میں چند ویڈیوز ہیں جن کے اندر میں نے مختلف قسم کے دم رکھے ہیں، آپ ان دم کو سنیں۔ اگر کسی پہ جادو کا اثر ہے، وہ 50 آیت الکرسی کا حصار ہے، اس کو سنیں۔ اگر کسی کو مالی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے درود اکبر کا لنک دیا ہے۔ جو کوئی اس درود پاک کو صبح و شام سنے گا، انشاءاللہ تعالی اس کے تمام مالی معاملات حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کا دم ہے، جو کوئی مومن سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے غربت کو، پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی مسئلہ ہو آپ بلا جھجک مجھے فون کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اچھی اچھی باتیں پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے عزیز و اقارب کو ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اپنی رحمتوں سے نوازے، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کی اولاد میں برکت ہو، آپ کے مال میں برکت ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔